الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق اللہ العظیم۔ ابابی کرام قدر بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی، رب ذوالجلال نے بہت ہی بڑا احسان اور کرم فرمایا کہ جس نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو متین دین اسلام کا حامل بنا دیا۔ ہمارے دلوں کی اندھیر نگری میں رب ذوالجلال نے اپنی توحید اور میرے کریم آقا کی رسالت کا چراغ جلا دیا اور ہمیں صراط مستقیم کی دولت عطا فرما دی۔ یہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان اور بہت ہی بڑا کرم ہے، اور اس میں انسان کی اپنی توغدو اگرچہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہدایت اسے ہی ملتی ہے کہ جس سے میرا اللہ چاہتا ہے۔ خود ارشاد فرماتا ہے واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالی جل وعلا ہدایت کی دولت عطا فرماتا ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی جانب۔ گویا ہدایت کی دولت میرا اللہ عطا فرماتا ہے، اور اسے عطا فرماتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ربی ذوالجلال وہ ذات بابرکات ہے کہ جس سے اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا۔ جس طرح میرا اللہ فرماتا ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے محبوب مکرم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتے ہو۔ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، جس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق عطا فرما کے بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ کائنات کے سارے دینوں پر دین اسلام غالب آ جائے۔ گویا دین اسلام کو رب کائنات نے باقی سارے دینوں پر غالب فرمانے کے لیے بھیجا۔ وہ دین خواہ سماوی ہوں، یعنی آسمان کی جانب سے ان دینوں کا نزول ہوا ہو، جس طرح انبیاء علیہ السلام اور ان پہ نازل ہونے والی کتابیں اور صحائف، خواہ وہ دین لوگوں کو اپنے بنائے ہوئے ہوں، جس طرح ہندوازم ہے، جس طرح بدھ ازم ہے، سکھ ازم ہے، یا دوسرے سب پر غالب ہے، اور سب کے لیے رب کائنات جل وعلا کی جانب سے ہدایت دہندہ مذہب، یعنی وہ مذہب جس کے صدقہ سے اللہ تعالی جل وعلا ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یوں تو دنیا میں ہر مذہب اور ہر دین اس کا پیشوا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ اگر تم میرے نقش قدم پہ چلو گے تو تمہیں نجات میسر آ جائے گی۔ یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ کچھ وہ بھی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جس طرح ستارہ پرست ہیں، جس طرح آتش پرست ہیں، وہ لوگ جو صحابی ہیں، پارسی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو جو نہ ماننے والے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو خود کو نیچری کہلواتے ہیں کہ یہ کائنات قدرتی طور پر، نیچری طور پر، قدرتی خود بخود نیچرل یہ مارض وجود میں آئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، حادثاتی طور پر سارے کے سارے پیدا ہو گئے۔ ان کے نزدیک انسان بھی بندر کی نسل سے ہیں، پہلے یہ بندر ہوا کرتا تھا، آہستہ آہستہ یہ انسان بن گیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ان کے ارتقائی انداز اپنے اپنے انداز سے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، یاد رکھیے ہندو بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، سکھ بھی اللہ تعالیٰ جل وعلا کو مانتے ہیں، بہت سارے دوسرے کافر بھی، بدھ مت والے بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ جس طرح اہل عرب کے جو کافر تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا حصہ دار بناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مملکت کو چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو عمراء وزراء کی ضرورت ہے، ہمارے بت اللہ تعالیٰ جل وعلا کے معاون ہیں، اور ضرورت پڑنے پر یہ ہماری سفارش کریں گے اور ہماری بخشش ہو جائے گی، اور ہم بتوں کو اس لیے پوجتے ہیں
تاکہ کل کل یہ ہماری سفارش کریں۔ ان کا یہ عقیدہ شرک اور کفر پہ مشتمل، رب ذوالجلال کی توحید کا مکمل طور پر جو قائل ہے وہ صرف اور صرف مسلمان ہے۔ باقی لوگوں نے توحید میں امیزہ کر دیا۔ اگرچہ آپ ویدوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، پتہ چلے گا کہ ان کے ہاں بھی توحید ہے اور بہت ہے۔ یعنی یہ آتم کی برہمنا، یہ ایک عقیدہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو واحد مانا جاتا ہے، منفرد مانا، قائم بالذات، لافانی، ناقابل تصغیر اور ناقابل ترمیم اور ناقابل یہ ان کے ہاں عقیدہ ہے۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ برہما اس کا اوتار ہے، یعنی دنیا میں اس نے اپنا اوتار، اپنا، یوں سمجھیے کہ ہمارے نزدیک تو خلیفہ نائب ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں سما جاتا ہے، حلول کر جاتا ہے اوتار کے اندر۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا گویا وہ ایک اعتبار سے دوسرا رب بن جاتا ہے۔ یہ عقیدہ شرک ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ ہر کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اور میرا مذہب نجات دہندہ ہے، اسی لیے لوگ ان کے پیچھے لگ گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ شاید ہم نجات پا جائیں گے۔ اپنے اپنے انداز میں انہوں نے اپنے اپنے مذاہب کی تشریح کی، قوانین بنائے، جو ان کی عقل میں بات آئی انہوں نے وہ قانون بنا دیے۔ لیکن انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ظاہر ہے کہ وہ قابل ترمیم ہوتے ہیں، قابل تنسیخ ہوتے ہیں، ان کو منسوخ بھی کیا جاتا ہے، ترمیم بھی کی جاتی ہے، کیونکہ ان کی عقل ناقص ہوتی ہے، وہ نہیں جانتی آنے والے زمانے میں کیا ہوگا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، اس کی مثال آپ سادہ سے لفظوں میں لے سکتے ہیں۔ موجودہ پاکستان میں سیاستدانوں نے، بیوروکریٹوں نے باہم مل کر ایک قانون بنایا جس کو آئین پاکستان کہا جاتا ہے۔ تعزیرات پاکستان آپ نے لکھا ہوگا، تے پہ آگے جرم لکھا ہوتا ہے، یعنی تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جرم ہے، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ یہ قانون بنا کر پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ جب سے قانون بنا اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے تا قیام پاکستان، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت تک قائم رکھیں، اس میں ترمیم ہوتی رہے گی، اس پہ یہ تبدیلی کر دو، یہ تبدیلی کر دو، جس طرح آج کل بھی ہو رہی ہیں، پہلے بھی ہوئی تھی، تقریباً ہر حکومت نے تبدیلی کی ہے، ترمیم کی ہے۔ یہ قوانین قابل ترمیم ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ قرآن کی وہ قانون ہے جو 1400 سال سے نافذ ہے، اس پہ ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ خالق کا عطا فرمودہ ہے۔ خالق جس نے اپنی مخلوق کو تخلیق فرمایا، وہ جانتا ہے کہ میں اپنی مخلوق کے لیے کیا قانون عطا فرماؤں جو ان کی فطرت کے ان مطابق ہو، جو ان کی عادات و خصائل کے ان مطابق ہو۔ کوئی شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اسلام میں بھی کچھ نہ کچھ چیزیں منسوخ ہوئی ہیں، آیات قرآنی منسوخ ہوئیں، قبلہ منسوخ ہوا، نماز 50 سی 5 رہ گئیں، وغیرہ وغیرہ، بعض قوانین منسوخ ہوئے۔ ان کا جواب یہ ہے یہ ابتدا میں منسوخ ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان مجید کو 23 سال میں نازل فرمایا، اور رب ذوالجلال نے اسلام کا یہ نفاذ کا دورانیہ 23 سال اس لیے رکھا کہ وہ لوگ جو پرلے درجے کے اجڑ تھے، اہل عرب کہ جن کے ہاں تہذیب و تمدن نام کو نہیں تھی، جو بہت بڑے ایک ضدی قسم کے لوگ تھے، ان کو راہ راست پہ لانا تھا، بٹن دبا کے نہیں لایا جا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو بھیجا اور رحمت عالم بنا کے بھیجا، کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، دنیا والوں کے لیے مصیبت بنا کے نہیں بھیجا۔ رب ذوالجلال سے معافی طلب کرتا ہوں، مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ تورات کو ایک ہی مرتبہ لے کے آئے تھے۔ تورات کے سخت احکامات کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا نبی کی موجودگی میں۔ حالانکہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل کو مصر کے چنگل سے آزاد کروا کے لے کے آئے ہیں، تو بنی اسرائیل والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ دریا کے الگ الگ ٹکڑے ہو گئے، الگ الگ تودے بن گئے، جس طرح برف کے یہ تودے ہوتے ہیں، اور درمیان میں راستے خشک ہو گئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ دریا، خواہ وہ بحر ملزم تھا یا پھر وہ یعنی بحر کلزم تھا یا پھر دریائے نیل تھا، جو بھی دریا تھا، میرا اللہ حقیقت حال سے واقف ہے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک صدیوں جس جگہ پانی بہتا رہا ہے وہ جگہ خشک ہو کر اس قابل ہو گئی تھی، اس پہ گھوڑے دوڑ سکتے تھے۔ آنے واحد میں کیسے خشک ہو گئی؟
پانی کا بہاؤ کیسے رک گیا، جگہ جگہ برف کے سلوں کی تودوں کی شکل میں کس طرح کھڑا ہو گیا۔ پھر ان کے لیے 12 راستے جو بنائے گئے تھے، انہوں نے یہ کہا تھا اے موسیٰ ہم تو نجات پا رہے ہیں، جو ہماری دوسری طرف ہمارے قبیلہ ہے کہ اس کو بھی نجات مل گئی، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ کلیم اللہ نے دریا میں ہی اپنا عصا مارا تھا، تو تودے اتنے شفاف بن گئے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے، باتیں بھی کر رہے تھے اور دریا سے گزر بھی رہے تھے۔ یہ سارا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم دیکھ رہے تھے، تم اس عمل کا نظارہ کر رہے تھے جب ہم نے تم کو نجات عطا فرمائی اور تمہاری نگاہوں کے سامنے فرعونیوں کو ڈبو کے ہلاک کر دیا۔ وہ دریا جو ان کے لیے جس نے رات سے پیدا کر دیے تھے، جب فرعونی داخل ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ کلیم اللہ نے عصا مارا تو وہ دریا پہلے کی طرح اپنے بہاؤ میں آ گیا، سارے فرعونی ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ یہ بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا، ان کو یقین تھا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اگر یہ اللہ کے پیغمبر نہ ہوتے تو دربار فرعون میں ان کا ڈنڈا سانپ کیسے بنتا، ان کا دست مقدس ید بیضا کیسے بنتا۔ انہوں نے معجزہ دیکھے تھے، اور بنی اسرائیل کے زمانہ میں فرعون پر جو 9 مرتبہ عذاب آیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے سختی آئی تھی، کبھی مینڈک، کبھی چیچڑیاں جوئیں، کبھی خون، کبھی پانی، کبھی مینڈک، مختلف عذاب آئے تھے، یہ بھی بنی اسرائیل نے دیکھے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھا تھا۔ ان ساری باتوں کے باوجود جب موسیٰ کلیم اللہ تورات لے کے آئے ہیں تو انہوں نے یہ جواب دیا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرۃ، موسیٰ ہم تجھ پہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کھلم کھلا ہمیں نظر نہیں آ جاتا۔ انہوں نے یہ جواب دیا تھا، اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ ثم اعوذ باللہ، اس لیے کہ تورات بیک لخت نازل ہوئی، احکامات اس کے سخت تھے، بنی اسرائیل پہلے ہی دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم رب کو ماننے والے ہیں، ہم تو صراط مستقیم پر ہیں۔ فرعون کو انہوں نے رب ماننے سے انکار کر دیا تھا، فرعون کا ظلم اور تشدد برداشت کیا تھا، لیکن فرعون کے سامنے سر نہ جھکایا تھا کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں۔ وہ جو صدیوں سے دعویٰ کر رہے تھے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، جب اللہ کا قانون ان کے سامنے پیش کیا گیا انہوں نے بیک لخت پیش ہوا تو ماننے سے انکار کر دیا۔ اہل عرب تو اللہ تعالیٰ کے اس انداز سے مانتے ہی نہیں تھے، وہ تو توحید کے قائل ہی نہیں تھے، وہ تو اجڑ قسم کے لوگ تھے، وہ تو جاہل قسم کے لوگ تھے۔ رب کائنات نے جن میں میرے نبی کو بھیجا، میرے کریم کی نگاہ کرم نے ان کو زمانے کا بادشاہ بنا دیا، عقل مند ترین بنا دیا ان کو رب کائنات نے، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ قرآن پاک نازل فرمایا، آہستہ آہستہ سزائیں نافذ فرمائیں، آہستہ آہستہ چیزوں کو حرام قرار دیا۔ مثلا پہلے شراب کو حرام قرار نہیں دیا، جوئے کو حرام قرار نہیں دیا، پھر حرام قرار دے دیا، یعنی آہستہ آہستہ اسلام کو نافذ کیا گیا، اس بنا پر پہلے قوانین کو منسوخ کیا گیا۔ لیکن جب الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت برکہ نازل ہو گئی تو پھر بتا دیا گیا کہ اب یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ تکمیل دین کے بعد اب ترمیم و تنسیخ کا تصور بھی نہیں، قیامت تک کے لیے قرآن پاک کی ساری آیتیں کیا، ایک ایک حرف، ایک ایک زبر محفوظ ہے بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد، ایک ایک زبر، ایک ایک زیر، ایک ایک نقطہ قرآن مجید فرقان کا سارے کا سارا محفوظ ہے۔ اب اس پہ ترمیم نہیں ہے، اب اس پہ تنسیخ نہیں ہے، اب اس پہ کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے۔ میں کہہ رہا تھا سارے دین والوں نے یہی وعدہ کیا کہ ہم تمہیں صراط مستقیم پہ لے کے جا رہے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب گپتا، اس کا آخری اشلوک، یعنی سادہ سے لفظ میں یوں کہیے جس طرح آیت ہوتی ہے اس کی آخری آیت جو ہے، جس طرح ہمارے قرآن کریم کی آخری سورہ بارکہ سورۃ الناس ہے، پہلی سورہ بارکہ سورۃ الحمد ہے، آخری سورۃ الناس ہے، ان کا آخری اشلوک یہ ہے کہ اپنا عمل کرنے والے لوگ عمل کے ذریعے پرمیشور یعنی خدا کو پا لیتے ہیں جو سب کا مدعا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اپنا مذہب اپنا کر اپنے مذہب پر عمل کرنے والا ہر کوئی اللہ کو پا لیتا ہے، جو اصل مدعا ہے کہ رب کو پا لینا۔
اپنا مذہب، اپنا دھرم خواہ کتنا ہی خوبیوں سے خالی کیوں نہ ہو، اس کو اپنانے والا خدا کو پا لیتا ہے۔ دوسرے کا مذہب کتنا بھی خوبیوں سے بھرپور کیوں نہ ہو، اس کو پانے والا رب کو نہیں پا سکتا۔ یعنی ہر بندہ اس نے دراصل اپنے ماننے والوں کی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی ہے کہ تمہیں میرے ہندوازم میں اگر کوئی عیب نظر آئے، اگر نقص نظر آئے، جس کو نظر انداز کا دینا، تم پھر بھی رب کو پالو گے۔ یہ سارے کے سارے مذاہب انسانوں کے بنائے ہوئے تھے، قابل ترمیم تھے۔ خالق کائنات نے الحمدللہ ہمیں مذہب اسلام عطا فرما دیا۔ رب کائنات جل وعلا نے انسانوں کے حقوق و فرائض ہمیں سکھا دیے۔ باقی مذاہب میں جس طرح بھی تھوڑی دیر بعد میں عرض کروں گا، انسانوں کی اس قدر تذلیل کی گئی ہے کہ جس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ہندوازم کے مطابق اللہ تعالیٰ جل وعلا، میں اس لیے ہندوازم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہندوستان سے یعنی بھارت کا ایک حصہ ان کے پاس چلا گیا، بھارت بن گیا۔ بھارت ان کی دیوی کا نام ہے بھارت ماتا، اندرا بھی ان کی دیوی کا نام ہے اندرا ماتا۔ یہ انہوں اپنی ماتاؤں کے نام پر، جس طرح ہم ایمان والے بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنا نام عبداللہ رکھ لیتے ہیں، اپنے کریم آقا کے نام پر اپنا نام غلام رسول، غلام مصطفیٰ رکھ لیتے ہیں، اس طرح ہندو بھی اپنے دیوتاؤں کے نام پر نام رکھ لیتے ہیں۔ بھارت بھی ان کی دیوی ہے، اندرا بھی ان کی دیوی ہے۔ بہرحال کیونکہ ہم ہندوؤں کے اندر رہتے آئے ہیں اور ہم نے بہت سے رسمیں ہندوؤں کی اپنا بھی رکھی ہیں۔ یہ مہندی کی رسم، یہ دوسری کتنی وہ رسمیں ہیں، یہ پتنگ بازی کی، بسنت کی رسم وغیرہ، یہ ہولی دیوالی کی رسم، کتنی رسمیں ہیں جو ہم نے ہندوؤں کی اپنا رکھی ہیں۔ اس لیے میں ہندوازم پر تھوڑی سی زیادہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اس ازم کا پتہ چل سکے۔ ہندوازم کے مطابق اللہ تعالیٰ جل وعلا خدا تک، برہما تک پہنچنے کے لیے 4 درجات ہیں۔ وہ 4 درجات کیا ہیں؟ پہلا درجہ اس کو جنان مارک کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے، یہ آج بھی ہندوستان میں یعنی انڈیا میں بہت زیادہ مقبول ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، ناقابل تقسیم ہے، ناقابل ترمیم ہے، لا فانی ہے، قائم بالذات ہے۔ قائم بالذات کا شاید آپ معنی نہ سمجھ پائے ہو، اس لیے میں بتا دوں۔ قائم بالذات اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس کو اپنے قیام کے لیے دوسرے کی محتاجی نہ ہو۔ میں بیٹھا ہوں کرسی پر، میں بیٹھنے کے لیے کرسی کا محتاج، کرسی رکھے جانے کے لیے سٹیج کی محتاج، سٹیج رکھے جانے کے لیے نیچے والی چھت کا محتاج، نیچے والی چھت بننے کے لیے عمارت کی محتاج، عمارت اپنے ٹکاؤ کے لیے زمین کی محتاج۔ الا حد القیاس کوئی بھی قائم ہے تو بالذات قائم نہیں ہے، کسی کی وجہ سے قائم ہوا ہے۔ جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں، پنکھا چلتا ہے تو بجلی کی وجہ سے، بجلی بنتی ہے ان آلات کی وجہ سے، ان مشینوں کی وجہ سے، مشینیں چلتی ہیں انسان کے ہاتھوں سے، ایندھن کی وجہ سے، اور انسان کو بنایا خالق کائنات نے۔ یعنی بالذات اگر کوئی کائنات میں ذات ہے، جو بالذات قائم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جو کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں، وہ صمد ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک بھی اللہ تعالیٰ قائم بالذات ہے۔ برہما وہ کہتے واحد ہے۔ اس کا تک پہنچنے کے لیے وہ 4 منزلیں بتاتے ہیں کہ 4 منازل ہیں کہ جب تم برہما کو پانا چاہتے ہو، رب کو پانا چاہتے ہو تو کیا عمل کرو گے۔ پہلا جو ان کا سٹیپ ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ تجرد ہے، یہ تجرد کی زندگی۔ اس کو ہندی زبان میں برہمچاریہ کہتے ہیں۔ ان 4 میں سے جو پہلا ہے برہما تک پہنچنے کے لیے برہمچاریہ ہے، یہ ابتدا کے 25 برس ہیں۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اس کو 25 سال تک مجرد زندگی بسر کرنا ہوتی ہے۔ اتنے عرصہ میں وہ اپنے گرو کا نوکر ہوتا ہے اور گرو کا ہر حکم وہ مانتا ہے بغیر کسی انکار کے۔ سادہ سے لفظوں میں یوں سمجھیے، جس طرح مردہ
زندہ نہلانے والے کے کنٹرول میں ہوتا ہے، اس کا وہ پہلو پلٹا دے، اس کو وہ بٹھا دے، اس کا ہاتھ آگے پیچھے کر دے، مردہ اپنا کوئی بھی اختیار نہیں رکھتا، اس کو غسل دینے والا ہی سارا اختیار رکھتا ہے۔ اس طرح گرو کا تمام تر اختیار ہوتا ہے۔ گرو اپنے اس چیلے کو حکم دے کہ تو کنویں میں چھلانگ لگا، اسے چھلانگ لگانا ہوگی۔ گرو کہے تو رات دن جاگتا رہے گا، اسے رات دن جاگنا پڑے گا۔ 25 برس وہ اپنے گرو کی خدمت کرتا ہے، یہ ان کی پہلی سیڑھی ہے۔ اس وقت وہ اپنے شادی نہیں کر سکتا، ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتا، بہن بھائیوں کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کے لیے سب کچھ حرام ہوتا ہے۔ یہ کتنے سال بھائی آپ نے سمجھنا ہے؟ 25 سال۔ اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ اسلام کتنا اعلیٰ مذہب ہے۔ 25 سال۔ اس کے بعد دوسرا ہے امور خانہ داری، یعنی اس کو گرہستھ آشرم کہتے ہیں۔ اب امور خانہ داری، اب اس کو شادی کرنے کی اجازت ہوگی، حقوق زوجیت ادا کرے گا، اس کے ہاں اولاد پیدا ہو سکتی ہے، اور پھر وہ اپنے دوسرے لوگوں کی وہ قیادت بھی کرے گا، وہ برہمن بن کر لوگوں کی قیادت بھی کرے گا، ان کو بتائے گا، ان کو مذہبی تعلیم کی جانب راغب کرے گا۔ اور تیسرا اس کا جو دھرم ہے جس کو سادھو آشرم کہتے ہیں، عبادت، یہ 51 برس سے لے کے 75 برس تک ہے۔ 25 برس سے لے کے 50 برس تک وہ بیوی بچوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ پہلے 25 سال مجرد زندگی بسر کی، اب 25 سال بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ 50 برس کی عمر کے بعد اب وہ تیسرا اس کا سٹیپ شروع ہو جاتا ہے عبادت کا، جس کو سادھو آشرم کہتے ہیں، یعنی سادھو بن جانا۔ یہ 75 سال کی دنیا میں شروع ہوتا ہے۔ اب وہ بندہ تارک کو دنیا ہو جاتا ہے، اچھا کھانا نہیں کھاتا، اچھا پانی نہیں پیتا، صاف ستھرا لباس نہیں پہنتا، اچھے مکان میں نہیں رہتا، انسانوں سے جدا ہو کر جنگل بیابان میں نکل جاتا ہے، کسی کٹیا میں اب جوگ وہ اپنا رہا ہوتا ہے، سادھو سنت بن جاتے ہیں، بھیک مانگ کر کھاتے ہیں، جنگل کے پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ اسی طرح 75 سال اس کی زندگی کو گزر جاتے ہیں۔ آخری منزل وہ سیناس آشرم ہے، سنیاسی بھی جسے کہتے ہیں۔ اب یہ منزل آ جاتی ہے، یہ 75 سال سے اس کی آخری حصہ زندگی تک ہے۔ کو اس کی زندگی 100 سال ہو جائیں، 80 سال ہو جائے، جتنی بھی ہو جائیں، اس میں وہ جنگل بیابانوں میں گیان دھیان، یعنی ہماتن گوش ہو کر اپنے رب کو پانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی بخشو کی مانند بخش کرتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں اور عاد و وظائف کرتے ہیں۔ پھر یہ پورا جوگی بن جاتا ہے، پھر یہ رب تک پہنچتا ہے، سمجھتے ہیں کہ اب اس سے اپنی حقیقی منزل کو پا لیا۔ میں نے اختصار کے ساتھ ہندوازم کے منازل کا میں نے ذکر کیا، اختصار کے ساتھ ذکر کیا، تفصیل بیان کرنے کا وقت نہیں ہے کہ وہ رب کو پانے کے لیے کن منازل سے گزرتے، مگر پھر بھی گوہر مقصود ہاتھ آتا ہی نہیں ہے، رب نہیں ملتا۔ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود بھی رب نہیں ملتا۔ ادھر آئیے، اسلام کس قدر عرف اور اعلیٰ مذہب ہے۔ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ کے گھر صحابہ کرام کا اجتماع ہوا، اکٹھ ہوا ان کا، اور آپس میں وہ گفتگو کرنے لگے کہ تاجدار عرب و عجم شفیع معظم رحم کا انداز عبادت ان کے سامنے تھا کہ میرے کریم آقا بعض اوقات پوری رات جا کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب ہی دائم نبدا ایک ہفتہ تک بغیر کچھ کھائے پیے صوم وصال رکھ لیتے تھے۔ تو صحابہ کے آپس میں کہنے لگے وہ تو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، باوجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں پھر اتنی عبادت کرتے ہیں، تو ہم کس بات کی بولی ہیں؟ ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں بھی تارک دنیا ہو جانا چاہیے، دنیا سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے، دنیاوی لذات کو ترک کر دینا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، باہم مشورہ کر لیا۔ کوئی کہنے لگا آج کے بعد میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، کوئی کہنے لگا میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی کہنے لگا میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا، کوئی کہنے لگا رات بھر میری پیٹھ چارپائی کو نہیں لگے گی، ساری رات میں عبادت کروں گا۔ یہ بات اس طرح باہم گفتگو ہوئی، میں نے مفہوم بیان کیا ہے، ترجمہ نہیں کیا ہے اس حدیث کا، مفہوم بیان کیا ہے۔
میرے کریم آقا حضور رحمت عالم کی خدمت فیض درجت میں اس واقعہ کو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ عثمان بن مظعون کے گھر، یہ حضرت عثمان غنی نہیں ہے، وہ عثمان بن عفان ہے، یہ عثمان بن مظعون ہے۔ یہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اللہ کو پیارے ہونے والے یہی شخص ہیں۔ میرے نبی نے ان کو قبر میں لٹایا تھا، اور میرے کریم آقا رسول اللہ نے سب سے پہلی قبر جو جنت البقیع میں بنی مسلمانوں میں سے صحابہ کی، یہ عثمان بن مظعون وہ ہیں۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا، ان کے گھر میں صحابہ کا اجماع ہوا، اکٹھ ہوا، اجتماع ہوا، اور انہوں نے باہم یہ فیصلے کیے۔ میرے کریم آقا رسول اللہ کے علم میں یہ بات پائے گئی، میرے کریم آقا حضرت عثمان کے گھر تشریف لائے تو ان کی بیوی بیٹھی رو رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ جب خاوند یہ کہہ دے کہ میں قطع تعلق کر لوں گا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، میں اپنی بیوی کے حقوق بھی ادا نہیں کروں گا، میں اچھا لباس بھی نہیں پہنوں گا، میں اچھا کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، میں روزانہ روزہ رکھوں گا، میں رات کو سوؤں گا بھی نہیں، تو پھر بیوی سے بچوں سے مکمل لا تعلق ہو گیا۔ بیوی اس لیے تو خاوند کے گھر نہیں آتی کہ اس کو والدین کے گھر روٹی نہیں ملتی، اس کو کپڑا نہیں ملتا، رہنے کے لیے مکان نہیں ملتا، نہیں، اس کا ایک مقصد ہوتا ہے آنے کا۔ جب وہ مقصد ہی پورا نہ ہو، مجرد کی زندگی، وہ رو رہی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کیا سنا؟ عثمان بن مظعون نے اور دوسرے لوگوں نے ایسے ایسے کر کے کہا، اے اللہ تعالیٰ تو ان پاک باز خواتین پر اپنی بے شمار رحمت نازل فرما، اپنے خامدوں سے کس قدر وفا کرتی تھی۔ آج کی عورت ہوتی تو شکایتوں کے انبار لگا دیتی، وہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، لیکن عثمان بن مظعون کی زوجہ محترمہ کیا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں اپنے خاوند کی کوئی بھی شکایت نہیں لگاؤں گی، انہی سے پوچھ لیجیے انہوں نے کیا کہا ہے، میں ان کی کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ میرے نبی بہت خوش ہو گئے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، مائیاں میری گفتگو کو سن رہی ہیں۔ میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر ہے، جو عورت مجھے یہ وعدہ دے دے، یعنی یہ چیز میرے پیش کر دے، اس چیز پہ عمل کر لیں، وہ پانچوں وقت پابندی سے نماز پڑھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، جو عورت اپنے خاوند سے پوری وفا کرے، اپنے خاوند کی نافرمانی نہ کریں، میں اللہ کا نبی اس کو جنت میں لے جانے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی آسان ہے جنت عورتوں کے لیے۔ میں کہہ رہا تھا، حضرت عثمان بن مظعون کی بیوی نے عرض کیا، یا رسول اللہ انہی سے پوچھ لیجئے، میں ان کی کوئی بات نہیں بتاؤں گی۔ میرے کریم آقا فرمانے کہ وہ آئے تو نے میرے پاس بھیج دینا۔ عثمان بن مظعون آئے، بارگاہ ساتھ امام میں حاضر ہوئے۔ میرے قریب نے فرمایا، کیا تم نے یہ وعدے کر رکھے ہیں؟ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ خبردار، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ یہ یوگی پن دنیا جہان کو چھوڑ کر جنگل بیابانوں کی جانب نکل جانا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، یعنی تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کا قریبی ہوں، اللہ کا محبوب ہوں۔ میں اللہ کا نبی ہوتے ہوئے بھی ازواج مطہرات کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں، اور اپنے بدن کا حق بھی پورا کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، اچھا کھانا بھی کھاتا ہوں، اچھا لباس بھی پہنتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ خبردار، خبردار، میں تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال تو میرے کریم آقا رسول ربی پر اپنی بے پایاں رحمتوں کا نزول فرمانے لگے، نماز عشاء سنیے، نماز عشاء با جماعت پڑھ کر میں کہوں گا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ میرے نبی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان والا کرتا ہی رہتا ہے، فرمایا نماز عشاء پڑھ کر سو جا، جماعت ادا کر لیں۔ نماز عشاء با جماعت پڑھی، پھر سو گیا، اٹھا نماز فجر با جماعت ادا کر لیں۔ میرے نبی نے فرمایا تیری رات کا سونا بھی اللہ عبادت میں درج فرما لے گا۔ گویا تو ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، ساری رات عبادت کرتا رہا ہے۔ ایمان والے، تیرا درجہ کتنا بلند ہے۔ میں حدیث مبارک اپنے نبی کی پڑھ رہا تھا، صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیبہ دائما ابدا۔ میرے قریب نے اشارے گرامی قدر فرمایا، وہ ایمان والا
وہ ایمان والا حدیث سے بارکہ ہے جو باوضو سو جاتا ہے اس کے سرہانے اللہ تعالیٰ فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، ساری رات فرشتہ رب کائنات کے حضور اس کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے۔ عبادت کرنے والا، اپنے رب کی نارمل عبادت کرنے والا، 5 وقت نماز پڑھنے والا۔ میرے نبی کے دربار میں ایک شخص حاضر ہوا تھا، اس سے آ کے عرض کیا تھا کہ میری ذمہ داری کیا ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کہ تو کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد ذمہ داری تیری یہ ہے 5 وقت نماز پابندی سے پڑھنا اور فرض نماز ادا کرنا۔ فرض نماز کا بتا دیا، صبح کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4 رکعتیں، عصر کی 4 رکعتیں، مغرب کی 3 رکعتیں، عشاء کی 4 رکعتیں، 3 وتر۔ میرے نبی نے اس کو فرض نمازوں کے بارے میں بتا دیا۔ اس سے پوچھا کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں۔ رکعتیں کتنی ہیں؟ فرض رکعتیں بتا دیں۔ اس کے بعد مجھ پہ کیا فرض ہے؟ میرے نبی نے ارشاد میں سال کے بعد رمضان کے روزے رکھنا۔ کہنے لگے اس کے بعد مجھ پہ کیا فرض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جو صاحب نصاب ہو زکوٰۃ ادا کرنا۔ اس سے پوچھا اس کے بعد مجھ پہ کیا فرض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا حج کرنا، لوگوں کے ساتھ اس سے سلوک کرنا، جو عوام الناس یعنی حقوق العباد کا ادا کرنا۔ اس کے بعد مجھ پہ کیا فرض ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کچھ بھی نہیں۔ اس نے پشت پھیری، اپنے قبیلے کی طرف جانے لگا، کہنے لگا خدا کی قسم جو کچھ تم نے بتایا نہ اس میں کم ہونے دوں گا نہ اس پہ زیادہ کروں گا، اسی پہ عمل کروں گا۔ میرے کریم نے فرمایا اگر کسی نے نجات پانے والے کو دیکھنا تو دیکھ لو، یہ نجات پا گیا۔ جو بندہ پابندی سے عبادت کرتا، نارمل عبادت کرتا ہوا، یہ نہیں کہ ہر رات ہی جا کر وہ گزارنے والا، تیرے لیے کتنی آسانی ہے، نماز عشاء با جماعت پڑھ، اللہ کا ورد کرتے کرتے سو جا، فجر اٹھ کر جماعت سے پڑھ لے، رات جاگنے کا ثواب۔ گویا ساری رات جا کر عبادت کرتا رہا۔ میں بات کر رہا تھا نارمل عبادت کرنے والا جب مر جاتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں کرامن کاتبین جو تیرے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے ہیں، رب کائنات جل وعلا کے حضور عرض کرتے ہیں مولا تعالیٰ تیرا یہ بندہ فوت ہو گیا، ہمیں اجازت دے ہم آسمانوں میں رہیں، ہم آسمانوں میں رہیں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے میرا آسمان فرشتوں سے بھرا پڑا ہے، وہ میری تسبیح کر رہے ہیں۔ ورد کرتے مولا تعالیٰ ہمیں اجازت دے ہم زمین پہ چلے جائیں، زمین میں جا کے رہیں۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں میری زمین فرشتوں سے بھری پڑی ہے، وہاں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ وہی عرض کرتے ہیں پروردگار عالم جل وعلا ہم پھر کہاں جائیں؟ تو میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں میرے اس بندے کی قبر پہ چلے جاؤ جس کا نام ہے اعمال تم زندگی بھر لکھتے رہے ہو۔ مولا وہاں کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے میری تسبیح کرو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، قیامت تک عبادت تم کرتے رہو، میرے بندے کے نام اعمال میں درج کرتے چلے جاؤ۔ وہ تیرا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ ہندوازم میں رب کو پانے کے لیے کتنے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بھی رب ملتا نہیں ہے، پھر بھی رب ملتا نہیں ہے۔ میرے نبی نے لذات دنیا صلی اللہ تعالی علیہ حبیب ہی آپ نے استعمال فرما کر انہیں بھی سنت مصطفیٰ بنا دیا۔ بھنا ہوا گوشت بھی تناول فرمایا، دودھ بھی نوشے جہاں فرمایا، شہد بھی پیا، پھل بھی کھائے۔ میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم سس میں اچھا لباس بھی پہنا کہ سروانی جبہ پہنا جس کو ریشم کی گوٹ لگی ہوئی تھی، سر مقدس پر خوبصورت قطر کا امامہ مبارکہ سجایا، اچھا لباس بھی پہنا، سادہ بھی پہنا۔ میرے نبی نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرما دی۔ ان پہ عمل کرو گے عبادت ہو جائے گی۔ ہندوازم میں کیا ہے؟ ابھی آپ نے سنا کہ ہندوازم میں کس انداز سے وہ رہبانیت کی منازل طے کی جاتی ہیں، اور ہندوؤں نے پھر ایک اللہ کے سوا 1 2 نہیں، 10 15 20 نہیں، 100 200 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے ہیں۔ میں جناب محترم حاجی عبدالرؤف صاحب وہ بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہیں، ان کے ذریعے میں نے سندھ سے ہندوؤں کی کتابیں منگوائی ہیں، جو کہ سندھ میں کافی ہندو ہیں اور یہ وہاں رہتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں اپنے کاروبار کے سلسلہ میں۔ ان کا وہاں کافی اثر رسوخ ہے، ہندوؤں کی دکانوں پر ڈیلرشپ ہے ان کی، یہ ان کو مال سپلائی کرتے ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا تھا لا کے دیے، مجھے کتابیں انہوں نے لا کے دی ہیں،
مطالعہ کر کے انسان کا سر گھوم جاتا ہے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، جس بھیڑ کا رنگ کالا ہے اس کا رب اور ہے، جس کا سفید اس کا رب اور ہے، جس کی دم لمبی ہے اس کا رب اور ہے، جس کی دم نہیں اس کا رب اور ہے، جس بکرے کے سینگ سیدھے ہیں اس کا رب اور ہے، جس کے ٹیڑھے ہیں اس کا رب اور ہے، جس گائے کے سر پر رنگ کو نشان اس کا رب اور ہے، جو بغیر رنگ کے ہے اس کا رب اور ہے۔ اتنے رب بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ چڑیا کا رب اور ہے، کوے کا رب اور ہے، تیتر کا رب اور ہے، بٹیر کا رب اور ہے۔ اتنے رب بنا لیے اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ ثم اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ۔ پھر ان کے بڑوں نے، اب اتنے ربوں کو تو سنبھالنا بھی مشکل ہوتا ہے نا، گننا چاہے کہ ربوں کی تعداد ہی گن لو، گنی بھی نہیں جا سکتی۔ پھر انہوں نے کہا ان ساروں پر 3 ایسی شخصیات ہیں جن کا تسلط ہے، اس کو تریمورتی کہتے ہیں۔ 3 مورتیاں، وہ 3 بت ہیں ویدوں کے اعتبار سے، جو دیوتاؤں کی لاتعداد ان کی جو گنتی ہے وہ گنی ہی نہیں جا سکتی۔ دراصل وہ مظاہر قدرت کی پرستش کرتے ہیں۔ پنکھا چل رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، یہ بھی رب ہے، اس کی پوجا کر لی۔ جس طرح آج کل بار جاہل قسم کے پیر، جوگی خود کو کہلوانے والے، ہندوازم کے وہ داعی جو اپنے آپ کو ملنگ کہلواتے ہیں، جی مولا علی کا ملنگ ہے، یہ غوث پاک کا ملنگ ہے، بے نماز، سر مونچھیں داڑھی منڈوائے، وہ معاذ اللہ تعالیٰ کئی بھنگ گوٹ کے پیتے ہیں، کئی نہیں بھی پیتے، کہتے ہیں کہ ہندوازم والے وہ لوگ، وہ بھی یہی کہتے ہیں معاذ اللہ ہمارے اندر بھی رب نے حلول کر رکھا ہے، ہمیں سجدہ کر لو، ہم بھی رب ہیں۔ وہ کافر ہیں، بدترین کافر ہیں، مشرک ہے۔ یہ ہندوؤں کا طریقہ، ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ وہ ہر ایک کو رب سمجھ لیتے ہندو۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا تریمورتی، ان میں ترمیم کر کے تریمورتی بنائی گئی، سب کو ان کتابیں کر دیا گیا۔ پہلا برہما ہے، جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں، ان کا بڑا خدا جس کے تحت باقی سارے کے سارے ہیں، جو کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، تمام کائنات کی پہ اس کی نظر ہے۔ ان کے نزدیک اس کے 4 ہاتھ ہیں۔ کبھی آپ نے تصویر دیکھی ہوگی، آپ کا جی چاہے نا تو آپ نیٹ پر برہما لکھیں، میں نے لکھ کے دیکھا ہے، برہما لکھے، اس کی سرچ کریں تو آپ کے سامنے ایک تصویر آ جائے گی۔ اس کے 4 سر ہیں اور 4 ہاتھ ہیں، ایک میں چمچ ہے جو رزق کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ایک میں قربانی کا سامان ہے جو جانوروں کو نہیں انسانوں کو بھی بتوں پر قربان کر دینا، قربانی کا سامان ہے۔ ایک ہاتھ میں مالا ہے عبادت، اور ایک ہاتھ میں وید ہے، یعنی وہ جو تعلیمات کی کتاب۔ اس کے 4 ہاتھ ہیں، 4 سر ہیں۔ اس کی بیوی کا نام سرسوتی ہے، جتودیانند سرسوتی، یہ سرسوتی اس کی بیوی کا نام ہے، جو فنون لطیفہ کی دیوی کہلواتی ہے۔ اور دوسرا ان کا جو بڑا رب ہے، جو اس کا نائب ہے، اس کے تحت ہے، وشنو ہے۔ وشنو یہ ان کا محافظ دیوتا ہے۔ آپ نے میری باتیں سن رہے ہیں، آپ کے پاس ہندوؤں کی کتابیں نہیں ہوں گی، میرے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہوں گی۔ آپ نے یہ باتیں اگر تلاش کرنی ہو تو نیٹ پر بھی موجود ہیں، میں نے خود سرچ کی ہے، میں نے یہ تیاری کرنے کے لیے الحمدللہ تعالیٰ میں خوب تیاری کرنے کے بعد گفتگو کرتا ہوں، محنت کے بعد میں نے سرچ کی ہے ان کتابوں کے علاوہ بھی۔ آپ کا جی چاہے آپ بھی دیکھ لیں، وشنو کسے کہتے ہیں۔ یہ ایک دیوتا ہے جو محافظ اور سلامتی کا، حفاظت اور سلامتی کا دیوتا خیال کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت عزت کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے جو ہماری حفاظت کرتے ہیں نا، یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں حادثات سے، کسی بھی بیماریوں سے، وہ کہتے ہیں یہ اس دیوتا کی وجہ سے ہیں۔ اس کی بیوی کا نام لکشمی ہے۔ لاہور میں ایک چوک ہے، کون سا چوک ہے؟ اس کی بیوی کے نام پر ہے، کیونکہ ہندو اس کی بیوی کو حفاظت کی دیوی تھی مانتے تھے، اور کہتے گویا جہاں اس کا بت ہوگا وہ گھر محفوظ رہے گا۔ اس کا بت بنا کے اپنے گھروں میں حفاظت کے لیے رکھتے ہیں، کیا اس کا بت ہم نے رکھ لیا، ہمارا گھر، ہماری دکان محفوظ رہے گی۔ اس لکشمی کو مال و دولت کی
اور خوش بختی کی دیوتی سمجھے جاتے ہیں، اور اس کی بڑی عبادت کی جاتی ہے، اس کی بڑی پوجا کی جاتی ہے اس دیوی کی، کہ یہ عبادت اس کی کریں گے تو پھر عزت بھی بڑھ جائے گی، دولت بھی بڑھ جائے گی، اور خوش بختی بھی آ جائے گی۔ وشنو کے بھی 4 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں سنکھ ہے جو بجایا جاتا ہے باجا، دوسرے ہاتھ میں گرز ہے جو حفاظت کی نشانی ہے کہ دشمنوں کا مقابلہ کرنا، تیسرے میں گول چکر ہے جو کہ پوری کائنات اس کے ہاتھ میں ہے، چوتھے ہاتھ میں کمل کا پھول ہے، راجیو کمل کو کہتے ہیں، کمل ایک پھول کا نام ہے، وہ جو کول ڈوڈا جسے آپ کہتے ہیں، پھول جس کا ہوتے ہیں، بچے وہ کھاتے بھی ہیں، بازاروں میں بکتا ہے کمل کا پھول، کمیاں بھی اسے کہتے ہیں پنجابی میں، کمی کا پھول۔ تو بہرحال وہ پھول اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور ہندوؤں کے نزدیک یہ زمانے کو تباہ ہونے والا، نہ تباہی سے بچانے والا، یہ بھی امن کا دیوتا ہے وشنو۔ اور تیسرا دیوتا قہر و غضب کا دیوتا، اس کو شیو جی کہتے ہیں، یہ تباہی کا دیوتا ہے، قہر و غضب کا دیوتا ہے، رنگ اس کا کالا ہے، شکل اس کی ڈرونی ہے، یہ بربادی کے دیوتے کی پیشانی پر تیسری آنکھ ہے، تریلوچن اسے کہتے ہیں، تیسری آنکھ ہے، وہ بند رہتی ہے، لیکن جب کبھی وہ خبیث آنکھ کھلتی ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے، جدھر کو اس کا رخ ہو جاتا ہے تباہی و بربادی ہو جاتی ہے، طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں چلتی ہیں، تلاطم بپا ہو جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے، تباہی و بربادی ہو جاتی ہے۔ جب اس کی تیسری آنکھ کھلتی ہے، اس کا جسم بالکل برہنہ ہے، اس کے گلے میں انسانوں کی کھوپڑیوں کا ہاتھ ڈھالا ہوا ہے، اس کی بیوی کا نام جو تباہی کی علامت ہے، اس کی بیوی کے کئی نام ہیں، اس مثلاً کالی دیوی، ایک سیاہ ننگی عورت، اومبا یعنی ایک عورت، اور درگاہ خونخوار چڑیر، پاربتی، کبھی اس کو پاربتی کہتے خوبصورت لڑکی کو۔ یہ ہندوؤں کے بڑے بڑے دیوتا ہیں جن کے میں نے ذکر کیے، یہ سارے تصوراتی ہیں، ان کی حقیقت کوئی بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت یہ ان کے تصوراتی ہیں، تصوراتی طور پر۔ کیا ایک انسان کے 4 سر آپ نے دیکھے؟ میں تفصیل میں نہیں جانوں کہ ہاں تو 10 سرا بھی ہے، 10 سروں والا بھی انسان ہے جو ان کا دیوتا ہے۔ میں بھارت گیا ہوں، میں نے وہاں کئی مندروں کے قریب سے گزرا، بازار میں جا بجا ان کے دیوتے بنے ہوئے ہیں، کوئی ہاتھی کی شکل میں ہے، کوئی برہنہ عورت کی شکل میں ہے، کئی ہاتھ ہیں، میں گن تو نہیں سکا کتنے ہاتھ ہیں، ایک ایک بازو کی جڑ سے کئی ہاتھ نکلے ہیں، ہر ہاتھ میں کوئی نہ کوئی شے پکڑی ہوئی ہے، سر پر اس عورت نے تاج رکھا ہوا ہے، مختصر سا لباس پہنا، یہی ان کا دیوتا ہے، جا بجا ان کے دیوتے بنے ہوئے ہیں۔ اور معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، بعض دیوتا اور دیویاں بالکل برہنہ حالت میں ہیں، بے لباس ہیں، اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، خواتین و حضرات ان کو چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ بعض ایسی باتیں ہیں جو میں یہاں بتا نہیں سکتا، الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ۔ یاد رکھیے رب کائنات جل مجدہ کریم نے ہمیں قرآن مجید فرقان میں کی دولت سے نوازا۔ ان کے ہاں 4 وید ہیں ہندوؤں کے، ایک کا نام ہے رگ وید، دوسرا ہے سام، اور تیسرا ہے یجر، اور پانچواں ہے اتھرو۔ میں ان کی تعلیمات بہت زیادہ تو بیان نہیں کر سکوں گا، وقت بہت کم ہے، میرا جی چاہتا تھوڑا میں دوسرے مذاہب میں جو ہمارے گرد گرد پائے جاتے ہیں ان کے موضوع پر بھی گفتگو کر دوں۔ ان کی یہ مذہبی 4 کتابیں ان کے نزدیک ان کے دیوتاؤں کی لکھی ہوئی ہیں، اور ان کو اس آسمانی صحائف کی طرح ان کو ایک تقدس حاصل ہے۔ ان میں قانون کی کتاب منو جی نے لکھی ہے، جس کو منو شاستر کہتے ہیں، نہایت متعصب اور ظالم اور درندہ قسم کا یہ انسان تھا۔ اس کی کتاب منو شاستر کو بھارت میں وہی معاذ اللہ تعالیٰ، میں کہہ تو نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، یحبونہم کحب اللہ، کافر اپنے معبود باطل سے اس طرح محبت کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے۔ میں چیز کو دلیل بنا کے کہہ رہا ہوں، جس طرح آپ کے نزدیک قرآن و حدیث ہے، اس طرح ان کے نزدیک یہ کتاب ہے، اور اس کو ناقابل ترمیم اور ناقابل تنسیخ مانتے ہیں۔ اور اس کتاب میں ہندوؤں کو 4 طبقوں میں تقسیم کر دیا گیا۔
ہندوؤں کو کتنے طبقوں میں؟ اس نے قانون بنایا کہ ہندو بھارت کے باشندے بر صغیر کے رہنے والے لوگ 4 طبقوں میں تقسیم ہے. یہ اس نے قانون بنایا اور یہ قانون بھارت میں نافذ ہے. اور یہ ان کا قانون انسانی قانون اسے نہیں کہتے بلکہ اسے آسمانی قانون کہتے ہیں. جو میں قبل عظیم بیان کر چکا ہوں. سمجھتے ہیں ہمارے دیوتا میں اللہ خود داخل ہو گیا اور دیوتا کا حکم دیوتا کا نہیں بلکہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے ان کتابوں کو اللہ تعالیٰ کی کتابیں مانتے ہیں، برہما کی کتابیں مانتے ہیں اور اس پہ ترمیم کا سوچ بھی نہیں سکتے. اس سے یہ 4 جو ذاتیں بنائی، پہلی ذات اس بنائی برہمن. وہ کہتا ہے برہمن برہما یعنی خالق کے منہ سے پیدا ہوا. میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر رہا ہوں، وقت بہت کم ہے، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ بتانا ضروری ہے. برہما کہاں سے پیدا ہوا؟ نہ برہمن کہاں سے پیدا ہوا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو خالق ہے، جو برہم ہے نا، برہمن اس کے منہ سے پیدا ہوا اور یہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. لا محدود اختیارات اس کو حاصل ہیں. جس کو چاہے قتل کر دے غیر برہمن کو. برہمن کو قتل کرنے کے مقابلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو سزا یوں نہیں دی جائے گی، ہلکی پھلکی سزا دی جائے گی. زیادہ سے زیادہ اس کے عہدے سے اسے معزول کر دیا جائے گا. دنیا کی دولت کا، سب کی دولت کا مالک برہمن ہے. اگر برہمن کسی شودر کے پاس زیادہ دولت دیکھ لیتے ہیں تو اس پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے قبضہ کر لے گا، کیونکہ اصل مالک برہمن کو مانا جاتا ہے، شودر کو نہیں مانا جاتا. اگر برہمن کسی عورت کو دیکھ لے، عورت اسے پسند آ جائے، میں نے ہندوؤں کی کتاب میں پڑھا کہ اس کے 10 خاوند بھی کیوں نہ ہو. ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہے کہ ایک عورت کے کئی خاوند لکھا ہے، خواہ اس کے 10 خاوند بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ برہمن کو پسند آئی، برہمن نے ہاتھ پکڑ لیا، اس کے سارے خاوند ختم ہو گیا، اب یہ برہمن کی بیوی ہے. کسی کی جرت نہیں کہ اس کو کہے کہ واپس آ جا. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. گویا اس برہمن کو لا محدود اختیارات حاصل ہیں. اس کے کام کیا ہیں؟ مالا جپنا، وید پڑھنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں پر حکومت کرنا، اور لوگ اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر حاضر ہیں، اس کو اپنے رب کا اوتار سمجھتے ہیں. گویا اس کی عزت کرنا اللہ کی عزت کرنا ہے. الیاذ باللہ تعالیٰ ثم الیاذ باللہ تعالیٰ. اور اس کے بعد کھتری، خشتری وہ کہتے ہیں، ہم اسے کھتری کہتے ہیں اختصار کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ برہما یعنی خالق کے بازو سے پیدا ہوا، قوت والا. اسی طرح جو ویش ہے، وشنو، وہ اس کی رانچ سے پیدا ہوا. ان دونوں کو مال و دولت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ کام کاج کریں گے، کھتری اور وشو یہ کام کاج کریں گے، تجارت کریں گے، ملک کو چلائیں گے، حکومت و سلطنت کریں گے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے امور کریں گے. اور چوتھی ذات ہے، پہلی ذات کیا ہے؟ برہمن، اور دوسری کھتری، تیسری وشو اور چوتھی شودر. وشو اس کی رانچ سے پیدا ہوا ان کے نزدیک، اور شودر برہما کی جوتی سے پیدا ہوا. اور شودر کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان تینوں کی خدمت کرنا. اس کی اپنی کوئی بھی عزت نہیں. یہ کائنات کا ذلیل ترین ہے، بلکہ ہندوؤں کی کتابوں میں لکھا ہے یہ کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اور اس کی حیثیت ہندوؤں کے ہاں شودر کی حیثیت یہاں تک کہ گری ہوئی کہ اگر شودر کسی برہمن کے کھانے کو دیکھ لے، برہمن تنہا بیٹھ کے کھانا کھائے گا، کسی کے سامنے کھانا نہیں کھائے گا، کسی کی نظر اس کے کھانے پر نہ پڑے. اگر شودر برہمن کے کھانے کو دیکھ لے تو کھانا برہمن پر حرام ہو جاتا ہے. شودر کی آنکھیں نکال دی جاتی، تو نے برہمن کے کھانے کو کیوں دیکھا؟ بہت عزت والے میرے بھائیو، تم مسلمان ہو، تمہارا مذہب دیکھو کتنا عظیم ہے، ان کا مذہب کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. وقت کی کمی نہ ہوتی میں کئی واقعات کر دیتا. بارگاہ سات امام میں 9 وارث جب حاضر ہوتا، نیا آنے والا آتا مسجد کے اندر، میرے کریم آقا، اس زمانے میں یہ مصلی الگ نہیں ہوا کرتے تھے جس طرح آج کل امام کے لیے جائے نماز ہوتا ہے، باقیوں کے لیے سادہ صفیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں ایسے نہیں تھا. محراب بھی نہیں ہوا کرتا تھا، ننگی زمین پر نماز پڑھتے تھے، کیچڑ میں نماز پڑھ لیتے تھے. میرے نبی بھی ننگی زمین پہ تشریف فرما ہو جاتے.
گرد گرد صحابہ کرام بیٹھ جاتے ہیں، آنے والے کو پتہ ہی نہ چلتا ان میں اللہ کا نبی کون ہے، پوچھنا پڑتا ان میں اللہ کے نبی کون ہے، یا حضور کی وجاہت کی وجہ سے پتہ چلتا یہ اللہ کے نبی ہیں۔ آنے والا جب میرے نبی کی وجاہت کو دیکھتا پھر پہچانتا میرے نبی ان سب کے برابر ہی تشریف فرما ہوتے۔ ہندوؤں کے ہاں رواج کیا ہے، اگر کوئی شودر اللہ یعوذ باللہ تعالی برہمن کے برابر کبھی بیٹھ گیا، غلطی کے ساتھ اس کی چارپائی پہ بیٹھ گیا، وہ جس طرح مسلمانوں کو ان کے چبوترے پنجابی میں تھڑا، مسلمان اگر ہندوؤں کے سکھوں کے چبوترے تھڑے پہ چڑھ جاتا تھا وہ کہتے تھے یہ پلید ہو گیا، پھر اس کو گوبر وغیرہ سے لیپ کر پاک کرتے تھے۔ شودر کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا، اگر وہ برہما کی چارپائی پہ بیٹھ گیا، برہما کے برابر بیٹھ گیا تو یہ سرین، یعنی میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے ہیں، جسم کا ایک حصہ ہمارا زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے نا، ہماری رانوں سے اوپر کا حصہ، کمر کے نیچے کا حصہ زمین پہ لگا ہوا ہے نا، اردو میں اس کو سرین کہتے ہیں۔ برہمن کی یہ سرین کاٹ دیتے، اس کے جسم پر آگ سے داغ لگاتے، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اتنی کاٹ دیتے کہ ہڈیاں نظر آ جاتی، لیکن اسے مرنے نہ دیتے، قتل نہ کرتے، تاکہ پوری زندگی یہ بیٹھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جائے۔ وہ بیچارہ پوری زندگی سے ہی بیٹھ نہ سکتا، اس کا قصور کیا تھا، برہمن کی چارپائی پہ کیوں بیٹھا ہے؟ اگر اس کا سایہ، اگر کبھی بیچارہ وہ شودر جا رہا تھا، سورج مشرق کی جانب ہے، سایہ اس کا اپنی مرضی تو نہیں ہے، اگر اس کا سایہ کسی برہمن زادے پہ پڑ گیا تو اس کو قتل کر دیا جاتا کہ تیرا جو پری سایہ ہے، ناپاک سایہ ہے، برہمن زادے پہ کیوں پڑا؟ اگر اس نے کسی برہمن زادی کے ساتھ گفتگو کر لی تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی۔ برہمن وید پڑھتا اپنی مذہبی کتاب، اگر کوئی شودر قریب سے گزر جاتا، اس کے وہ کتاب پڑھ رہا ہے، اس کے قریب آنے کی اجازت نہ تھی، اگر قریب سے گزر جاتا، یہ شک گزرتا کہ شودر نے اس کی بات کو سن لیا ہے، تو اس کے کانوں میں سیسا، یہ سکہ جسے آپ کہتے ہیں، ایک دھات ہے جو پگھلا لی جاتی ہے، یہ کلئی کی طرح کی دھات، سیسا پگھلا کر اس بیچارے کے کانوں میں ڈال دیا جاتا، ہمیشہ کے لیے اسے بہرا کر دیا جاتا، اس کی زبان کو کاٹ دیا جاتا۔ یہ آج بھی ہندوستان میں یہ رائج ہے، جو کہ دنیا ترقی کر گئی ہے، اس لیے اب کچھ نہ کچھ اس چیز کا لحاظ رکھا جاتا ہے، وگرنہ یہ ہندوازم ہے۔ اس کی ہلکی سی جھلک میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ میں عورت کے بارے میں بتاتا تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں ان کے ہاں عورت کی عزت کوئی بھی نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مرد اپنے زور بازو سے جنت تک جاتا ہے اور عورت اپنے خاوند کی خدمت کر کے جنت پا سکتی ہے، جتنی وفا زیادہ کرے گی اسی قدر نجات زیادہ پا جائے گی، حتیٰ کہ اپنے خاوند کی جگہ میں یہ جل کر نجات پاتی ہے، زندہ رہ کر یہ نجات نہیں پا سکتی۔ یہ ہندوازم جس کو آپ اپناتے ہیں، جن کی آپ رسمیں رواج اپناتے ہیں، میں سکھ ازم پر بھی گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر 1869 میں گرو نانک پیدا ہوا، تلونڈی میں پیدا ہوا تھا۔ تلونڈی شیخو پورہ کے قریب ایک گاؤں کا نام تھا، جسے آج کل ننکانہ کہتے ہیں۔ یہ نانک کی وجہ سے ننکانہ کہتے ہیں، گاؤں کا اصل نام تلونڈی تھا۔ اس کے باپ کا نام کلیان تھا، جس کو کالو کہا کرتے تھے، اور یہ ایک مسلمان کا ملازم تھا۔ نانک نے، گرو تو بعد میں کہلوانے لگا نا، اس کا نام نانک تھا، اس کی بہن کا نام نانکی تھا۔ نانک نے ابتدائی تعلیم، آپ سن کر حیران ہوں گے، چونکہ اس کا باپ ایک مسلمان ذمہ دار کا ملازم تھا، اس لیے نانک نے اپنی ابتدائی تعلیم مسجد میں حاصل کی ہے، مولوی صاحب سے حاصل کی ہے، اور اس کی ابتدائی تعلیم کا اثر پوری زندگی اس پر رہا ہے۔ یہ بعد میں اس نے جوگ وغیرہ کیا جو ہندوؤں کے ہاں رائج ہے، تو یہ گرو بن گیا، یہ بعد کی بات ہے۔ پھر اس نے جو عقیدہ پیش کیا وہ اسلام کے ساتھ ملتا جلتا عقیدہ پیش کیا۔ میرے نبی کی تعریف میں بڑے اشعار کہے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں بڑے اشعار کیے، مگر مشرک تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا یہ دوسری چیزوں کو بھی رب کہتا تھا، الہ کہتا تھا، اس لیے یہ کافر اور مشرک تھا، وگرنہ یہ توحید کا اعلان بھی کیا کرتا تھا۔ اگر وقت کے زیادہ ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، یہ ہمارے پاس یہ دورانیہ زیادہ دنوں کا ہوتا، تو میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بھی بات کرتا۔ اب میں جو اشارے کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بات کروں گا، وقت بہت کم رہ گیا۔
وہ دو قومیں ہیں جو ہمارے گرد گرد ہیں، ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی ہیں۔ بحمدللہ تعالیٰ پہ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ یہودیوں کی کتاب تورات یاد رکھے یہ ختم ہو گئی تھی، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے بعد تورات سرے سے ختم ہو گئی تھی، اور حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال تک وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سو کر دوبارہ اٹھے تھے، انہوں نے دوبارہ پھر تورات یہودیوں کو لکھوائی تھی۔ پھر یہودی اس پہ ترمیم کرتے رہے اپنی مرضی کے ساتھ، اس پہ رد و بدل کرتے رہے۔ آج کی تورات اصلی تورات کے مقابلہ میں بہت ہی حقیق کتاب ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائماً ابدا، میرے کریم آقا سے صحابہ کرام نے ایک سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ارشاد گرامی قدر فرمائیے، اگر کوئی یہودی ہمارے سامنے تورات کی کوئی آیت پڑھے، کوئی عیسائی ہمارے سامنے انجیل کی کوئی آیت پڑھے اور کہے یہ تورات کی آیت ہے، یہ انجیل کی آیت ہے، ہم اس کو مانیں یا انکار کر دیں؟ میرے قریب نے بڑا ہی پیارا جواب دیا جو حقیقت پر مبنی۔ آپ نے فرمایا جواباً تم یہ کہہ دو جو اللہ نے نازل فرمایا ہے میرا اس پر ایمان ہے، جو اللہ نے نازل نہیں کیا میرا اس پر ایمان نہیں ہے۔ تورات میں جا بجا تبدیلیاں کر دی گئیں، مسخ کر دی گئیں، اور اناجیل اربعہ کا معنی ہوتا ہے 4، اناجیل انجیل کی جمع ہے، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ یہ 4 انجیلیں نیفا کی کونسل نے بہت ساری انجیلیں لکھی تھی، بہت لوگوں نے لکھی تھی۔ جس طرح میں بھی سیرت کے موضوع پہ کتاب لکھتا ہوں، آپ بھی لکھتے ہیں، کوئی اور بھی لکھتا ہے، کوئی اور بھی لکھتا ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں کی تعداد میں سیرت کے موضوع پر کتابیں۔ اس طرح اس زمانے میں لاکھوں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن بہت ساری انجیلیں لکھی ہوئی تھیں۔ ان کی اصل تعداد کیا تھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، بہت ساری انجیلیں تھیں۔ پھر نیفا میں، یروشلم میں کونسلیں ہوئیں، پادری بیٹھے، سر جوڑ کر بیٹھے، انہوں نے ساری انجیلوں میں 4 انجیلوں کو منتخب کیا۔ ایک انجیل لوکا نامی ایک شخص کی لکھی ہوئی ہے، اللہ کی نازل فرمودہ نہیں ہے۔ بحمدللہ 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 آپ کے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ قرآن پاک پہ لکھا ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ بتائیے بھلا۔ میری کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں نا، ان پہ لکھا ہے یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ محمد سعید الحسن نے لکھی ہے نا۔ اب اس کو آپ اللہ کی کتاب نہیں کہہ سکتے، محمد سعید الحسن کی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ محمد سعید الحسن سے قدم قدم پہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ تو مجموعہ نسیان ہے، قدم قدم پہ بھول جائے گا، اس کی اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی دلیل ہے تو قرآن و حدیث جس نے نقل کیا وہ دلیل ہے، اس کی اپنی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو قرآن و حدیث کی اہمیت ہے۔ ایک لوکا نے لکھی، ایک مرکز نے لکھی، ایک متی نے لکھی، ایک یوحنا نے لکھی۔ محمد سعید الحسن نے جو کتاب لکھی، آپ محمد سعید الحسن کو جانتے ہیں؟ بتائیے۔ آپ سن کر حیران ہوں گے، تینوں انجیلیں جو پہلی میں نے بتائی ہیں، لوکا، مرکز، متی، ان کے ناموں کا تو پتہ ہے، فلاں متی تھا، فلاں لوکا تھا، فلاں مرکز تھا۔ یوحنا کس بندے نے انجیل لکھی آج تک عیسائی کو نہیں پتا وہ یوحنا کون ہے۔ اصل اس کا نام یحییٰ ہے، وہ کون ہے؟ اگر اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد مانا جائے تو خود عیسائی اس چیز کا اقرار کرتے ہو، بالکل ان پڑھ تھا، جس کو آپ چٹا ان پڑھ کہتے ہیں، لکھنا تو کچھ آپ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ کہا جاتا ہے یہ کسی مدرسے کا ایک طالب علم تھا یوحنا، اس نے یہ انجیل لکھی جس کو قبول کر لیا گیا۔ بتائیے، جس کے لکھنے والے کا ہی پتہ نہیں ہے اس پر عمل کیا کیا جائے گا؟ اور انجیلوں میں آپس میں بہت اختلاف ہے۔ الحمدللہ میں نے اس موضوع پر اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں کچھ گفتگو کی ہے اور حوالے بھی دیے ہیں۔ میں اس غنی پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ بعض انصاف پسند لوگوں نے، پہلے جو عیسائی تھے، میری اس کتاب کو پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، ان حقیقت حال کھل کر ان کے سامنے آیا ہو گئے۔ اناجیل اربعہ یہ لوگوں کی لکھی ہوئی انجیلیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نافذ فرمودہ نہیں ہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے ان انجیلوں میں آپ پڑھیں گے، اور نیٹ پر عام ملتی ہیں، وہ زبردستی پڑھانا چاہتے ہیں انجیلیں۔ آپ اگر پڑھیں گے نا، ضرورت نہیں پڑھنے کی، یاد رکھیں میں بات بیان کر دیتا ہوں، تو آپ کو پتہ چلے گا یہ حضرت عیسیٰ کی سیرت کی کتابیں ہیں اور من گھڑت ہیں۔
اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہیں۔ میں نے جو کہا پڑھیں کہ نہیں میں بعد میں بتاتا ہوں، یہ بتانا چاہتا ہوں۔ ایک دن کا ذکر ہے، میرے نبی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت عمر تورات پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ آپ پڑھے لکھے، تورات پڑھ رہے تھے۔ میرے کریم آقا نے ملاحظہ فرمایا تو سخت غصہ میں آ گئے، رخ زیبا سرخ ہو گیا۔ میں کہ عمر کیا پڑھ رہے ہو؟ عرض کیا تورات۔ فرمانے کہ تیرے پاس قرآن کافی نہیں ہے تو کیوں تورات پڑھتا ہے؟ یعنی گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھ کر گمراہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ کیا بلا میں نے کہا؟ حضرت عمر تو وہ ہستی تھے، میرے کریم آقا کی ذات بابرکات میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی کامل ترین نمونہ ہے۔ میرے نبی نے ان کو منع فرمایا کہ نمونہ ہے۔ عمر وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر میرے نبی فرماتے تھے عمر اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، جس راہ سے تو آتا ہے شیطان وہ راہ چھوڑ جاتا ہے۔ جس عمر پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا تھا، میرے نبی نے ان کو گمراہ لوگوں کی کتابیں پڑھنے سے منع کر دیا۔ میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ میں اور تو کس بات کی مولی ہیں؟ اس لیے عوام الناس کو گمراہ لوگوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مرزائیت اتنی پھیلی اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی کتابیں پڑھواتے ہیں، اور ایک جانب کے دلائل دیکھ کر وہ جھوٹی باتیں اور کہانیاں سن کر کوئی بھی آدمی متاثر ہو جاتا ہے۔ وہ سارے جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں، حقیقت پر مبنی کہانیاں نہیں ہوتی۔ جس طرح میں نے ہندوؤں کے دیوتاؤں کے بارے میں بتایا، ان کے ساتھ اتنی دیومالائیں، اتنی کہانیاں منسوب ہیں، انسان سن کے حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ کی اتنی قدرت ثابت نہیں کرتے جتنی اپنی دیوتا کی کر دیتے ہیں۔ تو لوگ یہ سن کر وہ اتنی طاقت والا تھا، اتنی طاقت والا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، وہ ایمان لے آتے۔ حقیقت میں حقیقت کوئی بھی نہیں ہوتی، سب کو جھوٹ کے پلندے ہوتے ہیں اور شیطان کی شرارتیں ہوتی ہیں، دجال کی دجالیت ہوتی ہے۔ اس لیے بد مذہبوں کی کتابوں سے گریز کرنا چاہیے، نہیں پڑھنی ہے۔ میں آپ کو اس لیے یہ عرض کیا کہ حضرت فاروق اعظم کو میرے نبی نے منع فرما دیا تھا، لیکن علماء ان کے رد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو علماء ان کے رد کرنے کے لیے پڑھتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے، تاکہ لوگوں کو وہ باتیں بتا سکیں۔ جس طرح میں نے ہندوازم کی کتابوں کا مطالعہ کیا، سکھ ازم کی کتابوں کا مطالعہ کیا، آریاؤں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور میں نے کچھ نہ کچھ سرچ بھی کی، پھر میں یہ مضمون تیار کر کے آپ کو سنانے کے قابل ہوا۔ علماء جو پڑھتے ہیں وہ تردید کے لیے پڑھتے ہیں۔ جس طرح چھری ہے، اگر طبیب کے ہاتھ میں ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ میں چھری ہے تو کیا کرے گا؟ کسی بیمار کو صحت دے دے گا۔ اگر ڈاکو کے ہاتھ میں ہے تو قتل کر دے گا۔ اس لیے اگر علماء ان کی تلاوت کا پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو حقائق کو تلاش کر کے لوگوں کو بتانے کے لیے، تاکہ اسلام کی عظمت کو بیان کر سکیں اور ان کی پستیوں کا ذکر کر سکیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ جس طرح تو نے بہت احسان کیا، تیری عزت کی قسم بہت احسان کیا، بہت احسان کیا، بہت احسان کیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ مولا تعالیٰ جب تک تو ہمیں زندہ رکھیں، دین متین دین اسلام پر زندہ رکھنا، ہمیں آخری سانس آئے تو اس مبارک دین پر ہی آئے، قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا، تیرے نبی کے دامن کرم کا سایہ ہمارا مقدر بنے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔